عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد کئی ماہ تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کہ آپ ہر نماز کے وقت علی و بطول علیہ السلام کے دروازے پر آتے اور اس آیت کی تلاوت کرتے تھے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ آیت تطہیر کے نزول کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 6 ماہ تک ہر نماز کے وقت علی علیہ السلام کے دروازے پر آتے تھے اور فرماتے تھے، اے اہل بیت، تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک و طاہر رکھے جیسا کہ طہارت کا حق ہے۔ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اور نماز کا وقت ہے۔ ابو الحمرا کا بیان ہے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پورے 8 مہینے روزانہ نماز فجر کے وقت علی بن ابی طالب کے دروازے پر جاتے تھے اور اپنا ہاتھ علی کے دروازے کے کناروں پر رکھ کر فرماتے تھے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر آپ کی آیت تلاوت کرتے تھے۔ ابو برزہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 مہینے نماز پڑھی اور آپ جب بھی نماز سے فارغ ہوتے فاطمہ علیہ السلام کے دروازے پر جاتے اور آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل 6 ماہ تک دہرایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان معصوم شخصیت کو متعین کیا جو زمانے پیغمبر میں موجود تھی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معصومین پر اپنی چادر پھیلا کر اپنے ازواج کو بتایا کہ یہ حضرات بھی میری طرح معصوم ہیں۔ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چادر پھیلانے کا عمل گھر میں کیا گیا ہے، اسے عام صحابہ نے نہیں دیکھا، اس لیے آپ اپنے صحابہ کو آیت تطہیر کے بارے سے دکھانے کے لیے 6 یا 8 ماہ تک روزانہ علی علیہ السلام و بطول کے دروازے پر تشریف لاتے رہے اور ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، اور اس سے آپ کا مقصد و اول و آخر یہی تھا کہ میرے تمام صحابہ دیکھ لیں کہ آیت تطہیر کے وارث علی و بطول اور حسنین کریمین ہیں۔ ہم اپنے قارئین کرام سے درخواست کرتے ہیں کہ چند لمحات کے لیے یہاں رک جائیے اور دیکھیے رسول خدا ہر نماز کے وقت علی و بطول کے دروازے پر آ کر آیت تطہیر پڑھتے تھے۔ ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں اور 1 ماہ میں 150 نمازیں ہوتی ہیں اور 6 ماہ میں 900 نمازیں بنتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم 912 علی و بطول کے دروازے پر تشریف لے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر آیت تطہیر کی تلاوت کی، مگر یہ دیکھ کر ہمیں شدید تعجب ہوتا ہے کہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 900 بار کیا اور اپنی امت کو 900 مرتبہ تطہیر والوں کا دروازہ دکھایا، اس کے باوجود آج بھی مسلمان آیت تطہیر میں دوسروں کو شامل کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ جب مسلمان 900 دفعہ کے مسلسل عمل کو یاد نہ رکھ سکے تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار کے عمل کو کیسے یاد رکھیں گے؟ قرآن مجید کی آیت رسول خدا سے مروی، اس کی عملی و قولی تفسیر عصمت اہل بیت علیہ السلام کی واضح ترین دلیل ہے۔